پاکستان ہے بلدیہ فیکٹری رحمان بھولا اور زبیر چریا کو 265 بار سزائے موت، 697 سال قید کی بھی سزا، فی کس 27,77,353 روپے دیت ادا کرنے کا بھی حکم، سہولت کاری پر 4 ملزموں کو 2 بار عمر قید۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی نہیں، لگائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت عدم شواہد کی بنا پر رؤف صدیقی، ادیب خانم، علی حسن قادری، عبدالستار بری۔ کیس میں مجموعی طور پر 400 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ سفاک مجرموں نے بھتہ نہ دینے پر 264 افراد کو زندہ جلا دیا تھا۔ ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے کلاسز 6، 7، 8 جو ہیں وہ بھی سکول میں آئیں گی۔ سندھ نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی یہ نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جی ہم 1 ہفتہ اور ریویو کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں کل سے سکولز کھولنے کی اجازت، 6 سے 8ویں تک کی کلاسز کا آغاز ہوگا۔ تیسرا مرحلہ 30 ستمبر سے شروع کرنے پر پروگرام۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں اہم فیصلے، تعلیمی اداروں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد لازم قرار۔ ملک بھر میں سکول کھلنے کے بعد کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس۔ تو اسکولوں کے کھلنے سے پہلے جو 14 ستمبر کا جو ہفتہ تھا اس میں اس کی شرح 1.89% تھی اور یہ تقریباً اسی رینج میں نیچے چل رہی ہے۔ پچھلے 1 ہفتے میں نہ ٹوٹل کیسز میں ہمیں کوئی ایسی تبدیلی دکھ رہی ہے جس سے ہم اس جو اگلا فیز تھا، اگلا مرحلہ تھا، اس کو پوسٹ پون کرنے کا کوئی بیسس رکھیں، نہ ہی جو شرح پازیٹیوٹی کی ہے اس کی بیسس پر۔ سندھ بھر میں 6 سے 8ویں تک کی کلاسز 28 ستمبر سے ہی کھلیں گی۔ سعید غنی فیصلے پر قائم، بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اضلاع کے دورے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، شیریں مساری، ندیم بابر اور اسد عمر میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے وزراء کو غیر ضروری بیانات دینے سے روک دیا، کوئی فضول بات نہ کرے، وزیر کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ عمران خان کے اجلاس میں گفتگو، خواتین و بچوں کے تحفظ کا بل فوری طور پر کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی میں لانے کی ہدایت۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی میڈیا بریفنگ۔ 9 اگست کو جودھ پور وہاں پہ ہمارے پاکستانی 11 لوگوں کا مرڈر ہو جانا اور ان 11 لوگوں کے مرڈر کو اس طریقے سے ختم کر دینا، نے سوسائیڈ کر لی، نہیں اس کی FIR کی کاپی شیئر کرنا، نہیں اس کی انویسٹیگیشن شیئر کرنا، نہیں ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شیئر کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جودھ پور میں پاکستانیوں کے قتل پر FIR تک درج نہیں ہوئی، پاکستانی سفارت خانے کو واقعے تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ مقدمے کی کاپی اور پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے تک ہندو کمیونٹی اسلام آباد میں دھرنا دے گی۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل رمیش کمار کی پریس کانفرنس۔ افغانستان سے پھر دراندازی، باجوڑ سیکٹر میں پاک فوج کی چیک پوسٹ پر سرحد پار سے فائرنگ، سپاہی صابر شاہ شہید۔ پاکستان مسلسل بارڈر مینجمنٹ کے مسئلے کو اٹھاتا رہا ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، ISPR۔ APC سے پہلے آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، میٹنگ میں تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے۔ جیل میں رہوں یا باہر، کثیر الجماعتی کانفرنس کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا، شہباز شریف۔ منی لانڈرنگ کیس،
शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। ऑपोजिशन लीडर की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अल-अजीज जिया एवन फील्ड में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें। साबिक वज़ीर आज़म को मौसूल कराए दस्तावेजात तलब। रिहाइशगाह पर जाने वाले अफसर का बयान कलमबंद करने का फैसला। नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत ने भेजा। सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, किसी ने बताने की जहमत न की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। समाअत कल तक मुलतवी। आमदन से जायद असासों का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आइंदा हफ्ते तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीक समेत मजबूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो साल हो गए, इमरान खान के इंतकाम की आग नहीं बुझी। नैब को ऑपोजिशन के सिवा किसी का केस नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत हैं तो अदालतों में पेश करें। मरियम औरंगजेब की लाहौर में गरज बरस। सियासी जमातों का गैर जमहूरी स्ट्रक्चर जदीद जमहूरियत की राह में बड़ी रुकावट। मरियम और बिलावल का सीधा पार्टियों की क़यादत संभालना क्या जमहूरी अमल है? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तनकीद। मायूस अनासिर की APCB मायूस कुन रही। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश कर दिया। बाशऊर अवाम नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुसार की सीनियर वजीर अलीम खान से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक फौज मुल्की सलामती और इस्तेहकाम की जामिन। नवाज शरीफ की तकरीर मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल थी। डॉन लीग्स वाली टीम पार्टी पर हावी हो चुकी साबित हो गया। लीगी कायद आज भी भारत के हाथों में खेल रहे हैं। परवेज इलाही। नवाज शरीफ ने APC में मोदी अजित डोल की जुबान बोली। बड़े भाई की तकरीर ने छोटे भाई की 2 साला मेहनत का गला घोंट दिया। मुल्क दुश्मन अनासर की गोद में पलने वालों को परवान नहीं चढ़ने देंगे। फयाजुल हसन चौहान। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। वायरस से बचाव की वैक्सीन कैंसिनो के क्लिनिकल ट्रायल के 3रे मरहले का आगाज। पहले 2 मरहलों के ट्रायल चीन में किए गए। 8 से 10 हजार अफराद पर आजमाइश होगी। नताइज अच्छे निकले तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। मेजर जनरल आमिर इकराम और मावन खुसूसी डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग। Kashmir and Palestine disputes are the organization's most glaring and long-standing disputes. The people of occupied Jammu and Kashmir still await fulfillment of the commitment made to them by the United Nations to grant them their right to self-determination. करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात। आखिरी रोज दरबार से भारतीय सरहद तक नगर कीर्तन का जुलूस। नाम निहाद सेक्युलर भारत की रवायती हठधर्मी बरकरार। सिख यात्रियों को तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया गया। पुलिस हुकाम के तमाम दावे नाकाम। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम अब तक कानून की पकड़ में न आ सका। आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोई हरबा भी कारगर न हुआ। मुलजिम के जेर हिरासत रिश्तेदारों से पूछताछ जारी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। 4 सूबों आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लाखों बच्चों को वायरस से बचाव के कतरे पिलाए गए। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। पाउंड वजन के साथ उंगलियों के जोर पर 1 मिनट में 49 पुशअप्स।
ڈی آئی خان کے عرفان محسود نے نیا ریکارڈ بنا لیا، کارنامہ گینس ورلڈ بک میں درج۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز اور میں ہوں سیر بندر۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ عدالتیں تبدیل ہوئیں، کبھی گواہ منحرف ہوئے، بدقسمت گھرانوں کو 8 سال انتظار کرنا پڑا۔ کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں زندہ جل جانے والے 250 سے زائد بے گناہوں کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ بالآخر سنا دیا گیا ہے۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ رؤف صدیقی سمیت 3 افراد کو بری جبکہ 4 ملزمان کو عمر قید کی سزائیں دے دی گئی ہیں۔ اس پر رپورٹ تیار کی ہے لیاقت علی رانا نے۔ ستمبر 2012 پاکستان کی تاریخ کا المناک سانحہ، 20 کروڑ روپے بھتے کا تقاضا۔ کراچی کی بلدیہ فیکٹری کے جاں بحق 262 مزدوروں کے ورثاء کو 8 برس کے بعد عدالتوں سے انصاف مل گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پاکستان کی تاریخ کے 9/11 سانحہ کا فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ کے مرکزی ملزم عبد الرحمان بولا اور زبیر چریا کو سزائے موت کا حکم دیا اور قرار دیا کہ جتنے افراد جاں بحق ہوئے ہیں اتنی بار دونوں ملزموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ MKM پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو عدالت نے بری کر دیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالستار، اقبال ادیب خانم اور علی حسن قادری کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا، جبکہ سہولت کاری کے الزام میں فیکٹری ملازمین فضل احمد، ارشد محمود، علی محمد اور فیکٹری مینیجر شاہ رخ کو عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ سماعت کے بعد رؤف صدیقی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ جو لواحقین یہاں عدالتوں میں آتے تھے، رنگ برنگی چپلیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں، مائیں بہنیں بچے آتے تھے، بڑا تکلیف دہ یہ سارے دن گزرے ہیں۔ جتنے بھی لواحقین جینون تھے ان کی ایک فہرست مرتب ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر کوئی جان سازی نہیں ہو سکتی، ان سب کو ملے گا۔ اور انسداد دہشت گردی کورٹ سے انصاف ملا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ سانحہ بلدیہ کیس 4 سال سیشن کورٹس میں جبکہ 4 سال انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں زیر سماعت رہا۔ عدالت نے ملزمان کی تاخیری حربوں اور پروسیکیوشن کی غلطیوں کے باوجود 2 ملزموں کو سزائے موت اور 4 ملزموں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ کیمرامین اشفاق سوہترا کے ساتھ لیاقت علی رانا، دنیا نیوز کراچی۔ Hi, it's Sayyeda Aisha Naz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.